الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، جنازے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائیں، وہاں پہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے واپس لے کر آئے. جو وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے اکثر ہر نماز کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے کہ الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ، یا الصلاۃ علی الاطفال یرحمکم اللہ، یا یہ الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ. اموات جمع کا صیغہ ہے، میت ایک کا ہے، اور اسی طرح جو اطفال ہیں وہ بچوں کے لیے جمع کا صیغہ ہے، اور طفل ایک کا صیغہ ہے. تو وہاں پر جو ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ علی الاطفال یا علی الاموات، تو جنازہ ایک ہی ہوتا ہے. اموات زیادہ ہوتی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں. اسی طرح اگر بچے ہیں تو اس میں سے بھی اگر اطفال بولتے ہیں وہ بھی 2 یا 3 ہیں، یا کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ علی الاموات والاطفال دونوں بولتے ہیں جمع کے صیغے میں، تو معنی جو ہے وہ جمع میں آ جاتا ہے، لیکن جنازہ ایک ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی میتیں زیادہ ہیں، جنازہ ایک ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ جنازہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں، دعا سب کے لیے ایک ہی مانگنی ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم اغفر لہم وارحمہم. تو اگر جمع میں ہے تو اس کو جمع کے صیغے میں پڑھ لیں، اللہم اغفر لہم وارحمہم، کہ اللہ ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما، جمع کے صیغے میں پڑھ لیں. لیکن جنازہ ایک ہی ہوگا. موطا امام مالک رحمۃ اللہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مرد اور ایک عورت دونوں اکٹھے فوت ہو گئے. تو انہوں نے دونوں کی میتیں اپنے آگے رکھ کر انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ نے 2 میتیں ہیں لیکن جنازہ ایک پڑھایا ہے، ایسا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ السنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. تو یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ کئی مرتبہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے نظر کے سامنے پہلی مرتبہ ہوتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نئی چیز ہے. وہ نئی نہیں ہوتی، پہلے موجود ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کے متعلق کسی نے بتایا نہیں ہوتا یا ہمیں اس کے متعلق علم نہیں ہوتا. تو ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ دین میں نہیں ہے، وہ پھر بدعت ہے، وہ سنت نہیں ہے. اگر آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملتی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نئی بات ہے، تو آپ کسی عالم سے پوچھتے ہیں یا کسی ایسے شخص سے پوچھتے ہیں جس کو تمام احادیث کا علم ہے، یا کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جو احادیث میں سے کچھ ایسی احادیث کے ماہر ہوتے ہیں. جس طرح زکوٰۃ کے مسئلے میں کوئی ایک شخص کافی زیادہ ماہر ہوتا ہے، یا وراثت کے مسئلے میں کوئی ایک شخص، باقی احادیث بھی آتی ہیں لیکن اس میں ماہر ہوتے ہیں.
تو آپ ان میں سے کسی سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کو کسی سے بھی اس کا جواب نہیں ملتا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ دین میں اضافہ ہے، وہ دین میں کوئی نئی چیز ہے۔ اگر آپ کو کہیں سے بھی اس کا ثبوت مل جاتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا لیکن آپ نے اسے روکا نہیں۔ تو یہ ایک جو مین جو ہے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ جنازہ ہو، ہاں اگر اس طرح ہو کہ کافی زیادہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی تکلیف سے یا ہر قسم کے ایسے غم سے محفوظ رکھے جس میں کافی زیادہ لوگ ایک ہی مرتبہ میں جو ہے وہ فوت ہو جائیں یا ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر قبرستان میں جگہ نہیں ملتی تو ایک ہی قبر میں 2 سے 3 میتیں بھی ہیں جو دفنائی جا سکتی ہیں، کیونکہ جو ایک پچھلے احادیث میں گزرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر 2 سے 3 صحابہ کو ایک ہی قبر میں دفنایا تھا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک ہی جنازہ پڑھانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح بات سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔